عقیدے کا سوال ہے۔ ہمارے آقا سرکار دو جہاں سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں گستاخی کا۔ دوسرا مسئلہ ہم ہندوستانیوں کے اپنے وجود کا ہے، جسے ہم وقف کی املاک سے تعبیر کرتے ہیں۔ ابھی آپ نے یہ بات سنی کہ اس ملک میں 10 سال کے عرصے میں مسلمانوں کو تعلیمی، سماجی اور اقتصادی اور سیاسی طور پر نقصان پہنچانے کے لیے وقت کی حکومت نے جو اقدامات کیے ہیں، جو قوانین بنائے ہیں، ان میں سب سے زیادہ خطرناک قانون جو اس وقت لانے کی اور نافذ کرنے کی، منظور کروانے کی کوشش کی جا رہی ہے، وہ وقف ترمیمی ایکٹ ہے۔ اوقاف صرف ہندوستان ہی نہیں بلکہ پوری دنیا میں اپنی ایک حیثیت رکھتا ہے۔ سب سے پہلا وقف ہمارے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا کہ جب آپ مکے سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو آپ نے 2 یتیم بچوں سے ایک اجاڑ باغ خریدا تھا اور اسے اللہ کے گھر مسجد نبوی کے لیے وقف کیا تھا۔ دور نبوی میں صحابہ کرام وقف کرتے رہے۔ مدینہ منورہ میں پانی کا ایک کنواں تھا جس سے میٹھا پانی لوگوں کو ملتا تھا، وہ ایک یہودی کی ملکیت تھا اور وہ پانی فروخت کرتا تھا۔ جن لوگوں کے پاس پیسہ ہوتا تھا ان کے لیے پانی خریدنا کوئی اتنا مشکل مسئلہ نہیں تھا، لیکن غریبوں کے لیے پانی پینے کا پانی مہیا کرنا مسئلہ تھا۔ وہ بڑی مشکلوں سے پانی خریدا کرتے تھے۔ عام مسلمانوں کی اور عام لوگوں کی تکلیف کو دیکھتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ کون ہے جو یہ کنواں خریدے اور اسے عام مسلمانوں پر، عام لوگوں کے لیے وقف کر دے کہ اس کا بھی اس پر اتنا ہی حق ہوگا جتنا ایک عام انسان کا ہوگا۔ جو شخص یہ کام کرے گا میں اسے جنت کی بشارت دیتا ہوں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ کنواں 80,000 درہم میں خرید کر کے عام لوگوں کے پینے کے پانی کے لیے وقف کیا، اور آج تک وہ کنواں باقی ہے اور اس کنویں کے پانی سے لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں، اور اسی کنویں سے جو آمدنی ہوتی ہے آج بھی وہ آمدنی ایک بینک میں جمع ہوتی ہے، مدینہ منورہ میں اس کی اپنی املاک بھی۔ میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا۔ وقف کہتے ہیں کہ کسی چیز کی ملکیت کو، اصل کو روک کر اس کا نفع، بھلائی اور خیر کے کاموں کے لیے وقف دے دیا جائے کہ یہ اصل باقی رہے گی۔ جیسے مسجد کے لیے زمین وقف کی، یہ زمین قیامت تک باقی رہے گی۔ مدرسے کے لیے، یتیم خانے کے لیے اگر کوئی زمین، کوئی جگہ وقف کی گئی، یہ قیامت تک باقی رہے گی۔ اس میں نہ وراثت جاری ہوگی، نہ اسے خریدا جا سکتا ہے، نہ اسے بیچا جا سکتا ہے، نہ کوئی انسان اس میں تصرف کرنے کا حق رکھتا ہے۔ یہ اپنی ملکیت سے زمین نکال کر کے اللہ تعالیٰ کی ملکیت میں دے دی جاتی ہے۔ اللہ اس جگہ کا مالک ہے۔ آج موجودہ سرکار یہ چاہتی ہے کہ اس جگہ کی حیثیت بدل دی جائے، اور واقف کی جو منشا ہوتی ہے، وقف کرنے والے نے جو ارادہ ظاہر کیا ہے کہ اس کی آمدنی کس مصرف میں خرچ کی جائے گی، اس کو ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ تو سب سے خطرناک قانون جو ہندوستان میں لایا جا رہا ہے وہ وقف ترمیمی ایکٹ ہے۔ بات یہ ہے کہ اس ملک میں مسلمانوں نے، عام مسلمانوں کی فلاح بہبود کے لیے جو زمینیں وقف کی ہیں وہ لاکھوں ایکڑ زمینیں، اور اگر موجودہ سرکار وہ ساری زمینیں وقف بورڈ اور عام مسلمانوں کے ذمہ داروں کے حوالے کر دے تو ہم مسلمانوں کے تعلیمی مسائل، معاشی مسائل، سماجی مسائل، یہ ساری ضرورتیں ہماری وقف کی املاک سے پوری ہو جائے گی۔ 50% سے زیادہ حصے پر محکمہ دفاع کا، ریلوے کا قبضہ ہے۔ وقف کی زمینوں پر 50% سے زیادہ،
اور جو ہے اس پر ایرے غیرے نتو خیرے جس میں مسلمان بھی ہیں اور دوسرے لوگ بھی ہیں وقف کی زمینوں پر قبضہ کیے ہوئے. اگر یہ سب کچھ مسلمانوں کو دے دیا جائے جو مسلمانوں کا اپنا ہے تو مسلمانوں کو اپنے مسائل کے حل کے لیے سرکار کی طرف دیکھنے کی اور ہاتھ پھیلانے کی نوبت نہیں آئے گی. آج اس وقت یہ ہمارا دھرنا اس ترمیمی ایکٹ کے خلاف ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فداء امی و ابی، ہم اپنی جان آپ پر قربان کرتے، یہ ہمارے عقیدے کا ایک حصہ ہے. اور اسلامی قانون میں سے ایک قانون یہ بھی ہے کہ اگر کوئی شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں گستاخی کرتا ہے، اہانت سے کام لیتا ہے تو اس کی سزا قتل ہے. یہ اسلامی قانون کا ایک حصہ ہے. ہندوستان میں اسلامی قانون نہیں ہے. ہندوستان کی جو حکومت ہے یہ غیر مذہبی حکومت ہے، اس کا اپنا کوئی مذہب نہیں ہے. اس ملک کو ڈاکٹر بابا صاحب امبیڈکر اور ان کے ساتھیوں نے ایک قانون دیا، ایک سنویدھان دیا ہے. یہ ملک اسی قانون کے تحت چلتا ہے اور اس قانون کے اندر ہر مذہب کے ماننے والوں کا اپنا پرسنل لا، اس پر عمل کرنا، اس کی تبلیغ کرنا، اس کی تعلیم دینا اور اپنے مذہب کو باقی رکھنے کے لیے جدوجہد اور کوشش کرنا قانون کا ایک حصہ ہے. ہر مذہب کے ماننے والے ہندوستان میں رہتے ہوئے اپنے مذہب پر عمل کرنے میں آزاد ہیں. اسلامی قانون میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اہانت کی سزا قتل ہے. ہم ہندوستان میں مذہبی حکومت نہیں ہے اور ہمیں ہماری شریعت نے قانون ہاتھ میں لینے سے منع کیا ہے. ہم قانون ہاتھ میں نہیں لیتے. یہی وجہ ہے کہ ہم FIR رجسٹر کرانے کے لیے پولیس اسٹیشن جاتے ہیں. ہم اپنے مطالبے کو منوانے کے لیے حکومت وقت کے چیف منسٹر ہوں، دیگر منسٹر ہوں اور قانون کے ذمہ داران ہوں ان کے پاس دہائی دیتے. ہم قانون ہاتھ میں نہیں لیتے، لیکن اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ کوئی بھی ایرا غیرہ اٹھے اور ہمارے آقا کی شان میں گستاخی کرے. قانون کو اپنا کام کرنا چاہیے. اگر قانون کے رکھوالے انصاف سے کام نہیں لیں گے تو ظاہر بات ہے یہ آگ ہمارے گھر سے بڑھ کر کے آپ کے گھر تک بھی آئے. ہمارے قرآن کریم کا حکم ہے وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ، کہ تم دوسروں کے معبودوں کو، ان کے خداؤں کو برا بھلا مت کہو ورنہ وہ لاعلمی میں تمہارے خدا اللہ کو بھی برا بھلا کہیں گے. ہمیں منع کیا گیا ہے، ورنہ عیب سے پاک تو اللہ کی ذات ہے. آپ اگر دیو مالائی داستانیں چھانیں گے اور ملکوں کی تاریخ اگر دیکھیں گے تو آپ کو عجیب و غریب واقعات ملیں گے. ہم کسی کے مذہب کی مذہبی شخصیت کو برا بھلا نہیں کہتے اور کہنا بھی نہیں چاہتے، ورنہ کہنے کے لیے بہت کچھ ہے. آج اس وقت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جو گستاخی کی گئی تھی، ہم قانونی راستہ اختیار کر کے FIR دینا چاہتے ہیں. ہم قانونی راستہ اختیار کر قانونی کارروائی کروانا چاہتے ہیں. ہم قانونی راستے پر جا کر اپنے حق کا اور قانون کی بالادستی کا مطالبہ کر رہے ہیں. اور اگر اس طرح قانون کی خلاف ورزی کرنے والوں کی حمایت میں کچھ ٹلو قسم کے لوگ اور کچھ بٹلر جیسے لوگ آ کر کے اگر اس طرح کی بات کرتے ہیں کہ مسلمانوں کو مسجدوں میں گھس گھس کر کے ماریں گے، ای خیال استو محال استو جنون، یہ دیوانے کی بڑھ ہے. وہ زمانہ لگ گئے جب خلیل میاں چھلانگوں سے فاقتے مارا کرتے تھے. ہم تو برجستہ یہ بات کہتے ہیں کہ ہم کسی کے گریبان تک ہاتھ نہیں لے جاتے، لیکن اگر کوئی ہمارے گریبان تک ہاتھ لانا چاہے گا وہ ہاتھ کاٹ دیں گے. اور اگر کوئی ہماری مسجد میں گھس کر کے مارنے کی بات کرتا ہے تو ہم علن اعلان یہ بات کہتے ہیں کہ اگر اپنی ماں کا دودھ پیا ہوگا، اپنے باپ کی اولاد ہوگا تو مسجد میں آ کر کے بتائے. مسجد میں اپنی مرضی سے آ سکتا ہے لیکن مسجد سے نکل کر کے جا نہیں سکے گا. ہم نے بھی کوئی چوڑیاں نہیں پہن رکھی اور ہمارا ایمان ہم کو موت سے نہیں ڈراتا. ہم تو مرنا شہادت سمجھتے ہیں اور مرنے کے بعد اگر مرنے والا
दुनिया में वापस आने की तमन्ना करेगा तो वो शहीद होगा जो जन्नत से भी दुनिया में वापस आने की तमन्ना करेगा। इसलिए मौत से हम नहीं डरते, हम तो जान हथेली पर लेकर के चलते हैं। आज मुल्क में जिस तरह के हालात हैं, सबसे ज्यादा बुरा वक्त मुसलमानों पर है। आज 70-72 साला शख्स अगर 40 गांव से थाना जाता है तो उसकी मौत लिंचिंग होती है, उसको मारा जाता है। 70-72 साला बुजुर्ग उम्र दराज शख्स को 10-20 लोग मिल करके मारते, ये कोई बहादुरी है? इस तरह की जो बात इस मुल्क में हो रही है, ये मुल्क के लिए, मुल्क वासियों के लिए बहुत खतरनाक है। आज इस वक्त हम लोग जो धरना दे रहे हैं, ये एक अलामती धरना है, ये एक अलामती धरना है। इसके लिए हमने कोई बहुत लंबा चौड़ा प्रचार नहीं किया। हम ये चाहते थे कि हमारे शहर में लोगों के जो जज्बात हैं, उन जज्बात के निकलने का कोई रास्ता, कोई प्लेटफॉर्म होना चाहिए। हम इस बात का यकीन रखते हैं कि जिसकी तारीफ इस कायनात के बनाने वाले ने की है, जिसको बुलंदी, बुजुर्गी, शान इस कायनात के बनाने वाले ने दी है, अरे गैरे नथु खैरे लोगों के बोलने से उनकी शान में कोई फर्क नहीं पड़ता। चांद पर थूकने वाला अपना थूक चांद तक नहीं पहुंचा सकता, वो थूक उसके चेहरे पर ही वापस आएगा। इंसाफ पसंद लोग, चाहे वो रामगिरी महाराज के मानने वाले लोग हों, वो भी इस बात को पसंद नहीं करेंगे कि किसी मजहबी शख्सियत को इस तरह निशाना बनाया जाए। ऐब से पाक अल्लाह की जात है, और रामगिरी महाराज में भी अगर हम ढूंढने जाएंगे तो 50 बातें मिल जाएंगी, उनके लोगों ने बताई है। लेकिन हम ये सब कुछ लोगों में लाना नहीं चाहते। हम रामगिरी महाराज का हमारे आका से कोई मुकाबला नहीं करना चाहते। हमारे आका की शान है जो है वो है। अल्लाह ने फरमाया वरफ़अना लका ज़िक्र, कि हमने आपके जिक्र को बुलंदी अता की है। पूरी कायनात में सूरज निकलने से लेकर के सूरज डूबने तक फिजा में अगर कोई नाम गूंजता है तो वो हमारे परवरदिगार अल्लाह का नाम गूंजता है, अल्लाह अकबर की शक्ल में, और नाम गूंजता है तो हमारे आका सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह की शक्ल में। ये आवाज 24 घंटा फिजा में गूंजती रहती है। ऐसे हालात के अंदर आज हमारा ये धरना है, अलामती धरना है। आज इस मौके पर आप सभी हजरात तशरीफ लाए, हम सभी हजरात के शुक्रगुजार हैं, और शुक्रगुजारी की जरूरत नहीं है, ये हमारी मजहबी जिम्मेदारी और फरीजा है। और एक हिंदुस्तानी होने के एतबार से हमारा फर्ज बनता है कि इस मुल्क में औकात की हिफाजत के लिए हम जद्दोजहद और कोशिश करें। आज इस मौके पर निकेश राणे ने की मजम्मत की जाती है कि जिसने आम मुसलमानों को मस्जिद में घुसकर मारने की धमकी दी है। इसी तरह रामगिरी महाराज ने जो हमारे आका की शान में गुस्ताखी की है, हम उसका निषेध, उसकी मजम्मत करते हैं। और वक्फ तरमीमी बिल के ताल्लुक से हुकूमत वक्त से मुतालबा करते हैं कि वो अपना ये तरमीमी वक्फ एक्ट वापस ले। बहुत बहुत शुक्रिया। इस धरने के कन्वीनर और सदर आली वकार शहर अजीज के हरदिल अजीज MLA अलहाज मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब, धरने में हाजिर तमाम ही तंजीमों के जिम्मेदार व अमायदीन शहर, एक दो नहीं सारा जिस्म है छलनी, एक दो नहीं सारा जिस्म है छलनी, दर्द बेचारा परेशान है कि कहां से निकले। आज का ये जो धरना है, ये कई उन्वानात पे की बुनियाद पर दिया गया है। इसमें सबसे जरूरी और सबसे अव्वल जो उन्वान है वो हम सब के प्यारे नबी आकाए नामदार ताजदार मदीना रहमतुल्लिल आलमीन सरोरे कायनात नबी करीम हजरत मुस्तफ़ा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान मुबारका में जो नासिक जिला के ताल्लुका नासिक जिला के सिन्नर ताल्लुका में जो रामगिरी महाराज, अगर इसमें अगर थोड़ा सी
लफ्जों का फेर हो जाए तो यकीनन फिर इस कानून के रखवालों को तकलीफ हो जाएगी। जिस तरीके की हरकत वो कर रहे हैं, इनके नाम के आगे अगर हे बढ़ा दे तो फिर पूरी यहां पर बैठी हुई यंत्रणा को बहुत तकलीफ हो जाएगी। और इन्हीं के तहफ्फुज़ में और इन्हीं की हक में बात करने वाले महाराष्ट्र गवर्नमेंट के 1.5 फुटिया एमएलए असेंबली में बैठते हैं तो कहीं नजर नहीं आते, आवाज से ही लगता है कि ये कोमड़ी चोर है, ये मुर्गी चोर, मेंढक का यानी मेंढक की आंख वाला मुर्गी चोर, ये नेपाली ये कहता है कि किसी ने अगर गिरिराज महाराज को हाथ लगाया तो ये मस्जिदों में घुस कर मारेंगे। प्रशासन यहां पर एक स्लोगन लिखा है कि मुल्क एक और कानून दो, और इसकी लिखने की जरूरत है और प्रशासन की आंख खोलने की जरूरत है कि इस मुल्क में किस तरीके का कानून चल रहा है, किस तरीके का दोहरा मेयार है कि जो लोग मुल्क में मुनाफरत खुलेआम फैला रहे हैं, मुल्क में तकरीबकारी कर रहे हैं, दो मज़ाहिब के बीच में जो है दूरियां पैदा कर रहे हैं, जिनका मकसद और नियत यह है कि आने वाले असेंबली इलेक्शन से पहले महाराष्ट्र में जो है वो फिरका वाराना फसादात रोनुमा हो जाए। पार्लियामेंट इलेक्शन में जिस तरीके से मुसलमानों ने यकजहती का और सब्र का दामन थाम कर तमाम अपने इख्तिलाफात भुलाकर, सियासी, समाजी, मजहबी, मिली इख्तिलाफात भुलाकर महाविकास अघाड़ी पर भरोसा किया और महाविकास अघाड़ी को जिस तरीके की भरपूर कामयाबी दिलाई, उससे आज ये बीजेपी गवर्नमेंट, ये शिंदे गवर्नमेंट, ये अजीत पवार गवर्नमेंट जो है वो बौखलाई हुई। लेकिन आज जिम्मेदारी उन लोगों की भी है जिन लोगों पर हमने भरोसा किया, जिन लोगों को हमने मसीहा मानकर पार्लियामेंट में उनकी झोलियों को, उनके दामनों को, उनकी तवक्को से ज्यादा उनके झोलियों और दामनों को भर दिया। आज इसमें सबसे एक अहम उन्वान भी है कि मुल्क की पार्लियामेंट में अगस्त में लोकसभा में वक्फ तरमीमी बिल पेश किया गया। लोकसभा में इस बिल को मंजूरी नहीं मिली, लेकिन इस बिल पर वोट देते वक्त हमने इस मुल्क में महाविकास अघाड़ी के नाम पर बाला साहेब उद्धव ठाकरे की शिवसेना को भी वोट दिया, लेकिन वो शिवसेना वोट देने के टाइम पार्लियामेंट हाउस से गायब हो गई। इन्हें हमारा सिर्फ वोट चाहिए। जहां हमारे तहफ्फुज़ की बात होती है, जहां हमारे तहफ्फुज़ का सवाल पैदा होता है, वहां से ये राय फरार इख्तियार कर लेते हैं। वक्फ अमेंडमेंट बिल ये हमारे लिए इंतहाई जरूरी क्यों है, मुझे इस पर जो है रोशनी डालनी है। हम सुनते आते हैं वक्फ वक्फ, बोलते भी है वक्फ, लेकिन ये वक्फ है क्या, ये वक्फ की इमलाक क्या है? वक्फ के जो लुग़वी मानी है, लफ्जी मानी है, वो तो हिरासत के है, लेकिन इस्लामी फ़िक़ह में इसका तस्वुर ऐसी इमलाक और जायदाद से किया जाता है जो इंसानों की फलाह बहबूद के लिए, इंसानों की भलाई के लिए, दीन की तरक्की और तरवीज के लिए अल्लाह के नाम पर वक्फ कर दी गई हो। फिर इस इमलाक का
اللہ کے سوا کوئی مالک نہیں ہوتا ہے. نہ اس املاک کو خرید سکتے ہیں، نہ فروخت کر سکتے ہیں، نہ کسی کے نام پر ٹرانسفر کر سکتے ہیں. اب تا قیامت یہ املاک، یہ عارضی، یہ زمین تا قیامت تک اللہ کے نام پر ہو گئی ہے، اور تا قیامت تک اس سے جو بھی نفع ہوگا، اس سے جو بھی فائدہ ہوگا، وہ انسانیت کی فلاح بہبود کے لیے، انسانوں کی فلاح بہبود کے لیے وہ رقم خرچ کی جائے گی. یہ وقف کی املاک کا مقصد ہے. ہندوستان میں کئی راجا مہاراجاؤں کا دور گزرا، کئی مسلمان حکمرانوں کا دور گزرا. انہوں نے اپنے اپنے وقتوں میں مسلمانوں کو کئی املاک وقف کی. اسی کو دیکھتے ہوئے 1913 میں ہندوستان میں انگریزوں کی حکومت تھی. اس وقت کے علماء کرام اور مسلمانوں نے زور دے کر ایک وقف بورڈ کا قیام کیا. دیش آزاد ہوا. 1954 میں پہلی مرتبہ باضابطہ طور پر جو ہے ہندوستانی حکومت کے ذریعے وقف بورڈ کا قیام عمل میں آیا. پھر گاہے بگاہے اس میں ترمیمات ہوتی رہی. 1964 میں کچھ ترمیم ہوئی، اس کے بعد 1995 میں کچھ ترمیم ہوئی. یہ وقف کی املاک کو کس طریقے سے جو ہے مینج کیا جاتا ہے، آپ ذرا اس پر بھی جو ہے میں اس پر بھی تھوڑا روشنی ڈالتا چلوں. وقف کی املاک کو حکومت ہند کے ذریعے قائم کردہ وقف بورڈ کے ذمہ داران اگر وہ مرکزی سطح پر ہے تو سینٹرل وقف کونسل کے نام سے ایک ادارہ جو ہے اس کو مینیج کرتا ہے. اگر وہ ریاستی سطح پر ہے تو اسٹیٹ وقف بورڈ نامی ادارہ اس کو کنٹرول کرتا ہے، اور اس کا جو ذمہ دار ہوتا ہے اس کو ہم CEO بولتے ہیں، چیف ایگزیکٹو آفیسر بولتے ہیں. اس آفیسر کو جو چیف ایگزیکٹو آفیسر ہے یہ اسی آدمی کو نامزد کیا جاتا ہے جو سینٹرل وقف بورڈ کونسل میں ہو یا اسٹیٹ وقف بورڈ کونسل میں ہو، جسے وقف کے علم ہو، وقف کی شرعی حیثیت معلوم ہو، وقف کی املاک کا اسلام میں کیا درجہ ہے اس کا علم ہو. ایسے شخص کو جو ہے وقف کا CEO بنایا جاتا ہے. یہ ضروری ہے کیونکہ ہمارے علماء کرام کا ماننا ہے کہ وقف عبادت کا پہلو ہے. واقف جو اپنی املاک کو اللہ کے لیے وقف کرتا ہے وہ عبادت کرتا ہے. وہ اس نیت کے ساتھ وقف کرتا ہے کہ آپ جو ہے تا قیامت اس سے جو فلاح بہبود ہوگا اور اس سے جو نیکی کا کام ہوگا وہ اس کے لیے ثواب جاریہ بن جائے. یہ ہمارا مذہبی پہلو ہے. یہ جو وقف کی املاک کا اور اس کے تنازع کا پہلو نکل کر جو آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ یہ ڈائریکٹ براہ راست یہ ہماری عبادت پر حملہ ہے. اور میں تو یہاں تک کہ مانتا ہوں کہ آج تک BJP گورنمنٹ نے مسلمانوں کے خلاف جتنے سخت قوانین اور جتنے مذہبی جذبات کو مجروح کرنے والے قوانین لائے اور پاس کیے، یہ وقف املاک ترمیمی بل کا قانون سب سے زیادہ خطرناک اور سب سے زیادہ مضر ہے. ہم محسوس نہیں کر پا رہے ہیں. وقف ایک عبادت ہے، جیسے نماز ایک عبادت ہے، روزہ ایک عبادت ہے، وقف بھی ایک عبادت ہے. اور ہماری عبادت پر براہ راست جو ہے وہ ضرب لگانے کی کوشش کی جا رہی ہے.
वक्फ बोर्ड के कयाम को खत्म करने की कोशिश की जा रही है। वक्फ बोर्ड में जो अराकीन होते हैं उन्हें इस बात का इल्म होता है कि मुसलमानों की इस इमदाद का इस्तेमाल किस तरीके से किया जाए। ऐसे लोगों को हटाकर गवर्नमेंट अपना नुमाइंदा और अपना ऑफिसर जो है वो वक्फ बोर्ड में कायम करना चाहती है। और हम तुम लोग यहां जो बैठे हुए हैं, यहां पर बैठे हुए कई हमारे जो है लोगों के रिश्तेदारों ने आबा और अजदाद ने अपना घर, अपना मकान, अपनी जमीन मस्जिद और मदरसे के लिए वक्फ किया है। गवर्नमेंट की यह नीयत है कि अगर जबानी तौर से मुसलमानों की कोई इमलाक अगर वक्फ कर दी गई है और माजी में 3 साल का उसका कोई रिकॉर्ड अगर दस्तयाब नहीं है, तो ऐसी प्रॉपर्टी सीधे तौर से गवर्नमेंट की मिल्कियत हो जाएगी। आप सोचो कि आप में से बैठे हुए कितनों के बुजुर्गों ने जो है अपनी जायदादें, अपनी जमीनें जो है सवाब जारिया के लिए वक्फ की है। और कमाल तो ये कि औकाफ में अगर कोई तनाज़ा होगा, हिंदुस्तान में जितनी भी जमीनें हैं, जैसे महकमा दिफा की जमीन है, तुम्हारे एनजीटी आप लोगों ने सुना होगा, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, आप लोगों ने रेलवे का सुना होगा, रेलवे ट्रिब्यूनल, तमाम ट्रिब्यूनल्स को जमीन के मामला सुनने का और उस पर फैसला देने का इख्तियार रहेगा। लेकिन वक्फ ट्रिब्यूनल को खत्म कर दिया जाएगा। ट्रिब्यूनल अपने आप में एक ताकत रखता है, एक पावर रखता है कि ट्रिब्यूनल अगर फैसला कर दे कि ये वक्फ की इमलाक वक्फ की ही है, तो फिर जो अपील कुनंदा है उसको नई कोर्ट में जाने के लिए रिवीजन पिटीशन फाइल करना पड़ेगी। इसी अपील को ले जाकर दाखिल नहीं करना पड़ेगा, उसको नए नुकात लाना पड़ेगा, नई वजूहात लाना पड़ेगा, नई बात पेश करना पड़ेगा। पिछले उसका दावे को अगर ट्रिब्यूनल ने कैंसिल कर दिया तो फिर वो दावा नहीं रह जाएगा। लेकिन हुकूमत की ये ख्वाहिश और ये चाहत है कि ट्रिब्यूनल्स को खत्म कर दिया जाए ताकि इस पे अपील दर अपील हो और इमलाक की जायदादें जो है वो मुतनाज़ा बनी रहे। ये वक्त हमारे लिए बहुत होशमंदी का वक्त है। हमें हमारी मिली बेदारी का सबूत देना होगा। आज तेलंगाना में वक्फ बोर्ड की ईमा पर तेलंगाना हुकूमत ने जो है स्टेट वक्फ बोर्ड के जो उसका प्रोसीजर था उसको कायम रखने का जो है वो रेजोल्यूशन अपनी असेंबली में पास किया है। हम यहां से मुतालबा करते हैं हुकूमत महाराष्ट्र से कि उसी तर्ज पर जिस तरीके से तेलंगाना स्टेट ने पुराने वक्फ बोर्ड के कवानीन को कायम रखने का रेजोल्यूशन पास किया है, महाराष्ट्र की हुकूमत भी इसी तरीके का रेजोल्यूशन पास करे। आज मुसलमानों को बहलाने के लिए, मुसलमानों को फुसलाने के लिए और आने वाले असेंबली में वोट लेने के लिए छोटे मोटे काम, ये मस्जिदें आज जिसका हम वक्फ के जरिए तहफ्फुज़ की बातें कर रहे हैं, अगर हमारी ये मस्जिदें नहीं रह जाएगी और जो धमकी देने वाले मस्जिदों में घुसकर मारने की बात करते हैं ऐसे लोगों की गिरफ्तारी नहीं होगी, तो फिर ऐसे में हमारी मस्जिदों को लॉलीपॉप के नाम पर जो आप देने की कोशिश कर रहे हो वो हमारे किसी काम का नहीं है। आज जरूरत है मस्जिदों के तहफ्फुज़ की, आज जरूरत है हमारे मदारिस के तहफ्फुज़ की, यकीन दहानी की। आज जरूरत है कि हमारे जो मसाजिद के ट्रस्टियान हैं यही ट्रस्टी रहेंगे, जो मुतवल्लियान है यही मुतवल्ली रहेंगे। जो गवर्नमेंट नापाक इरादा रख रही है, नापाक साजिश रख रही है
کہ ایسی ٹرسٹ میں اور متولیوں کے بیچ میں ایک غیر مسلم نمائندہ جو ہے وہ مسجدوں کے ٹرسٹیوں میں دے گی اور متولیان میں دے گی. آج جو مسجدوں کے فیصلے ہم خود کرتے ہیں, مسجدوں کے معاملات کے فیصلے ہم خود کرتے ہیں, آج ہم مسجدوں کا نظام خود چلاتے ہیں. آج ہمارے پاس ہماری مسجدوں کو چلانے کا ایک بہتر جو ہے نظام موجود ہے, اور آج سے نہیں برس سے جو ہے ہم ہماری مسجدوں کا نظام چلا رہے ہیں. آج ہم ہمارے مسجدوں کے وضو خانوں کو, ہمارے مسجدوں کے دیگر جو ہے لگنے والے لوازمات کو, الیکٹریسٹی بل کو ہم ہمارے مخیر حضرات جو ہے ان کے تعاون سے چلا رہے ہیں. اور مہاراشٹر میں کئی مساجد نے اپنے دم پر اور اپنے مخیر حضرات کے تعاون سے جو ہے سولر پینل کا جو ہے وہ جو ہے سولر پینل جو لگایا ہے. اس کی مثال مینارہ مسجد ممبئی ہے, جس نے اپنی سب سے پہلی مثال جو ہے وہ جو ہے سولر پینل خود کا لگانے کی وہ پیش کیے. اور ہماری کساب پاڑا کی مسجد کے بھی جو یہاں پر ذمہ داران بیٹھے ہوئے انہیں معلوم ہوگا کہ کساب پاڑا مسجد میں بھی جو ہے عنقریب جو ہے وہ سولر پینل جو ہے وہ سسٹم فٹ ہونے والا ہے. مدینہ مسجد, امینیہ مسجد میں بھی جو ہے, موئنیہ مسجد میں بھی جو ہے سولار سسٹم جو ہے وہ لگ چکا ہے. رمضانی میں بھی لگا ہے, شہر کی کئی مسجدوں میں لگ چکا ہے. ہمیں جامع مسجد میں سولار پینل جو ہے برسوں سے لگا ہوا ہے, وہ آج سے نہیں لگا ہے, دہائیوں سے لگا ہوا ہے. آج جو لوگ سولار کا لالی پاپ دے کر وقف ترمیمی بل سے ہماری نظر ہٹانا چاہتے ہیں, ان کے باپ کی مہمان سے تکلیف ہے. آج اگر یہ فیل کبھی نہیں ہے, اس میں آپ لوگوں کو مسجد کے ذمہ داران کو پورا لگنے والی بات نہیں ہے. اگر آپ کو قباحت محسوس نہیں ہو رہی ہے تو آپ بالکل لگائیے. میں کوئی یہاں پر متنازع بات کرنا نہیں چاہتا, لیکن آج ضرورت یہ ہے کہ ہمیں ہماری مسجدوں کا تحفظ یقینی بنانے کی ضرورت. آج ہماری مسجدوں پر ہمارا کنٹرول رہے, یہ بات ہمارے لیے ضروری ہے. آج ہماری مسجد کا نظام ہمارے ٹرسٹیوں سے چلے, یہ بات ہمارے لیے ضروری ہے. آج ہمارے مدارس کا نظام ہمارے ذمہ داران کے ذریعے چلے, یہ بات ہمارے لیے ضروری ہے. وقف بورڈ کا قیام یوپی میں ہونے والا تھا. جمعیت نے سب سے پہلے اس بات کی مخالفت کی کہ مسلمان اس بات کے کیپیبل ہیں کہ اپنے دینی نظام کو وہ خود چلا سکتے ہیں. ہمیں سرکار کی کسی امداد کی ضرورت نہیں ہے. سرکار کوئی جو ہے چور راستہ نہ ڈھونڈے کہ ہمارے دینی معاملات میں, ہمارے مدارس میں, ہمارے مساجد میں بیک ڈور سے انٹری کرے. اگر آپ کا پیسہ اور آپ کی چیزیں ہماری مسجد میں استعمال ہو گئی تو کہیں نہ کہیں آنے والے وقتوں میں آپ ہمارے مساجد اور مدارس کے جو ہے نظام میں بھی جو ہے عمل دخل کرو گی. جمعیت نے بہت پہلے سے اس خطرے کو محسوس کر کے آپ لوگوں کے بیچ میں یہ بات رکھ دی کہ ہمیں سرکار کی کسی طریقے کی کوئی امداد نہیں چاہیے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے زمانے سے ہمارے دینی نظام کو چلانے کا پورا ایک نظام ہمیں سمجھا کر گیا. ہمیں کسی کی ضرورت نہیں ہے. آج جو خالص ہماری عبادت ہماری یہ عبادت ہے, وقف کرنا ہماری عبادت ہے, وقف کرنا ہماری نیکی ہے. اس نیکی پر جو حکومت ضرب لگانے کی کوشش کر رہی ہے, جو ہمارا شرعی حق چھیننے کی کوشش کر رہی ہے, جو ہمارے آبا و اجداد کی ایسی پراپرٹیز جو نیکی کے خاطر دی گئی ہے, دین کی ترقی و ترویج کے لیے دی گئی ہے, لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے دی گئی ہے, ایسی ہی اگر ہمارے املاک کو ہمارا رہنے دے تو ہمیں سرکار کے کسی لالی پاپ کی ضرورت نہیں ہے, کسی امداد کی ضرورت نہیں ہے. آپ ہمارا حق ہمارے پاس ہی رہنے دو, آپ ہماری املاک ہمارے تابع میں ہی رہنے دو, اس نظام کو ہمارے تابع ہی رہنے دو.
यकीन मानो 1 रुपया हम आपसे मांगने नहीं आएंगे, आप हमारे दर पर आना, हम लाखों करोड़ों रुपया आपको कर्ज दे देंगे। सिर्फ हमारी इमलाक, हमारी प्रॉपर्टी, हमारी अराजियात हमारी है, जो हमारा हक है उस पर मुकम्मल हमारा हक दे दो। इस मुल्क में मुसलमान आपकी हुकूमत को चंदा देंगे। इतनी बातें कहकर मैं रात की खत्म करता हूं।